السلام علیکم، میں ہوں ناصر ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ چلیں آج میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں۔ یہ دن ہے 4 نومبر کا اور سال ہے 1922، جب چند آرکیالوجسٹ مصر کی ایک ریتلی وادی کے اندر ایک کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کھوج ہے ایک مقبرے کی، جسے لیڈ کرنے والے شخص کا نام ہے ہاورڈ کارٹر، جو کہ لندن کے ایک بڑے مشہور آرکیالوجسٹ۔ آخرکار ان کی کوشش رنگ لے آئی اور انہیں ایک بادشاہ کا تابوت ملا، جس کے اوپر یہ عبارت درج تھی: Death shall come on swift wings to him who disturbs the peace of the king۔ جو کوئی بھی بادشاہ کے آرام میں خلل پیدا کرے گا، موت اس کے پیچھے تیزی سے آئے گی۔ ایک اور عبارت درج تھی، وہ یوں تھی: Cursed be he who moves my body۔ جو کوئی بھی میرے جسم کو یہاں سے ہٹائے، اس پر لعنت ہو۔ آخر یہ مقبرہ کس کا تھا اور کون تھا جس کے مقبرے کو کھولنے والے کے لیے اتنی عجیب بات لکھی گئی تھی؟ ناظرین، جس شخص کے مقبرے کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے توتن خامون، اور بڑی ایک فیمس لیجنڈ ہے دا کرس آف توتن خامون۔ عرف عام میں اسے کنگ ٹوٹ بھی کہا جاتا ہے۔ ہاورڈ کارٹر تھے جنہوں نے اسے دریافت کیا۔ فطری بات ہے کہ یہ عبارت سائنس کے اصولوں پر بیٹھتی نہیں، اور ماڈرن سائنس کے ماننے والے ایسی توہمات پر یقین بھی نہیں رکھتے، مگر بعض اوقات اصلی دنیا میں کچھ ایسے واقعات پیش آ جاتے ہیں کہ ہمارا ذہن انہیں تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیتا ہے، ہمارا سر چکرا کر رہ جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ واقعہ اس تابوت کو کھولنے والوں کے ساتھ ہوا۔ ناظرین، ایک شخص جس کا نام جارج ہربرٹ ہے، جسے لارڈ کارنوان بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ شخص تھا جس نے اس ساری مہم کو فائنانس کیا تھا۔ اس مقبرے کو کھولنے والے سارے لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ عجیب واقعات پیش آئے، جس میں سب سے پہلا واقعہ جارج ہربرٹ کے ساتھ ہوا۔ وہ اس قرض کا شکار ہوا۔ کہتے ہیں کائرو میں اپنے کمرے میں وہ ایک دن شیو کر رہا تھا کہ ماسکیٹو بائٹ کی وجہ سے وہ بلڈ پوائزننگ کا شکار ہو گیا، اور کچھ دن بعد ایک شام اچانک اس کے کمرے سے اس کی لاش موصول ہوئی۔ اور حیرت کی بات اس کا مرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی موت ہوئی، پورے شہر کے اندر اچانک لائٹ چلی گئی۔ یہ ایک عجیب بات ہے جس کا جواب آج کی ماڈرن سائنس کے پاس بھی نہیں ہے، اور حیران کن بات تو یہ ہے کہ صرف 5 ماہ بعد اس کا اپنا ایک سوتیلا بھائی، جو کہ اسی مہم کے کرو میں شامل تھا، وہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد ایک فیمس ایجپٹولوجسٹ جس کا نام جیمز ہنری بریسٹڈ ہے، وہ بھی اسی کرو کا ممبر تھا۔ اس نے اس مقبرے کو کھولا تھا۔ جب وہ اس مہم سے گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے پیٹ کینری کے اندر ایک کوبرا بیٹھا ہے، اور وہ سارے پرندوں کو کھا چکا تھا۔ یاد رہے کہ ایجپٹ میں یعنی مصر کے اندر کوبرا کو سیویئر سمجھا جاتا، اور بادشاہ بھی اپنے سروں پر کوبرا کی شبیہ پہنا کرتے تھے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسی قرض کا شکار ہوا تھا۔ بائی دا وے، اس مہم میں جتنے بھی لوگ تھے وہ آنے والے 16 سالوں کے دوران کسی نہ کسی طریقے سے مر گئے۔ یہ ایک عجیب پہیلی ہے جسے آج تک سالو نہیں کیا گیا، اور نہ ہی ماڈرن سائنس کے پاس اس کا جواب ہے۔ اب یہاں پر ایک کوسچن ریز ہوتا ہے کہ توتن خامون کون ہے؟ تو جہاں تک اس کی بات ہے، یہ ایک 19 سالہ نوجوان فرعون تھا جو اپنے والد آخناتون کے بعد تخت پر بیٹھا۔ جی ہاں، وہی آخناتون جو یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لایا، اور اس نے مصر کے اندر دین حق کو رائج کیا۔ اس نے تمام بتوں کی پرستش کو غیر قانونی قرار دے دیا اور سرکاری طور پر دین حق کو رائج کر دیا۔ یہ اس کا ایک خاصہ تھا۔ مگر اس کا بیٹا جس کا نام توتن خامون تھا، جب وہ تخت پر آیا تو اس نے دوبارہ سے وہی دین یعنی کہ آمون کا دین رائج کر دیا۔ آمون جو کہ مصریوں کا خدا تھا، اسی کے دین کو دوبارہ سے فالو کیا جانے لگ گیا۔ خیر، یہ فرعون بچپن سے ہی ایک بیماری میں مبتلا تھا۔ اس کی بائیں ٹانگ میں بھی ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ چل نہیں پاتا تھا، اور جدید ڈی این اے ٹیسٹ کی وجہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ اس کے والدین بہن بھائی تھے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کافی ساری بیماریاں بھی منتقل ہوئی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے ملیریا بھی تھا۔ خیر، اتنی ساری بیماریاں ہونے کی وجہ سے یہ 19 سال کی عمر میں ہی مر گیا، اور اسے دفناتے ہوئے بہت سارا سونا جواہرات اس کے ساتھ دفنائے گئے، جو کہ اگلی زندگی میں اس کے کام آتے، جو کہ مصریوں کا ایک عام عقیدہ تھا۔ اس بات کو سمجھنا خاصا مشکل ہے کہ یہ عبارت اس کے تابوت پر کیوں لکھی گئی تھی۔ اس کا ایک لاجیکل جواب یہ ہو سکتا ہے کہ شاید جب یہ مرا تو اس کے ساتھ اتنا سارا سونا اور جواہرات دفنایا گیا، تو چوری کے ڈر سے اس کے مقبرے کے اوپر یہ عبارت لکھی گئی کہ کہیں کوئی آ کر چرا نہ لے، اور چونکہ لوگ توہمات کا شکار تھے اس لیے ایسی عبارتوں سے ڈر جاتے تھے۔
خیر یہ ایک ایسی مسٹری ہے جو کہ آج تک انسالوڈ ہے اور نہ ہی سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو یہیں اینڈ کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی ایک جستجو ضرور جاگی ہوگی۔ مزید تاریخی علم حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ Thank you so much for watching this video. Kindly subscribe this channel and hit the bell icon to get the notifications. Allah Hafiz.